جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ عرصے بعد ہی لوگ اس بات پر اختلاف کرنے لگے کہ اب رسول کے بعد کون خلیفہ بنے گا اور امت مسلمہ کی رہنمائی کون کرے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد علی ہی سب کی رہنمائی فرمائے گا۔ غدیر کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر بھی فرمایا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام کا حق تھا کہ وہ امت کی قیادت اور رہنمائی فرمائے، لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا یہ حق تسلیم نہیں کیا اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد خود ہی جانشین بن گئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی، ان کی طرف سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش بھی کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امام علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ میری رحلت کے بعد تم پر بہت سی تکلیفیں آئیں گی، تم نے صبر کرنا ہے اور تلوار نہیں اٹھانی۔ اس کے بعد ابو بکر اور عمر کچھ لوگوں کے ساتھ ہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آئے اور گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ اس حملے کے نتیجے میں بی بی کے شکم میں محسن شہید ہو گئے، جس سے بی بی کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ابو بکر اور عمر نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور حق بھی چھین لیا جس کا نام باغ فدق تھا۔ بی بی نے کئی مرتبہ اپنے حق کا مطالبہ کیا لیکن وہ حق انہیں نہیں دیا گیا۔ ان تمام تکلیفوں کے بعد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زیادہ دن زندگی نہ گزاری۔ وفات سے پہلے انہوں نے امام علی علیہ السلام کو آخری وصیت کی، علی مجھے رات کے وقت دفن کرنا، میرا جنازہ ان لوگوں کو مت دکھانا جنہوں نے مجھے تکلیف دی، اور ایسا ہی ہوا۔ امام علی علیہ السلام نے خود بی بی کو غسل دیا، کفن پہنایا اور رات کی تاریکی میں تنہائی میں دفن کر دیا۔ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ بی بی فاطمہ زہرا کا روزہ کون سا ہے۔ سلام ہو اس بی بی پر، سلام ہو اس صبر پر، سلام ہو اس مظلومیت پر جس نے حق اور باطل کا فرق قیامت تک کے لیے واضح کر دیا۔ دوستان عزیز، اس ویڈیو کا مقصد شیعہ سنی میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم شیعہ ہیں اور ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پیاری بی بی کو کس نے شہید کیا، کس لوگوں نے ان کو اذیتیں دی اور تکلیفیں دی، محسن کے اصل قاتل کون ہیں اور بی بی کے گھر کو کس نے جلایا تاکہ حق لوگوں کے سامنے آ جائے اور باطل مٹ جائے ہمیشہ کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل فقہ جعفریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے دوستوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ حافظ۔